ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور مقدس کلام دے اندروں سورت آل عمران اور اس دی آیت نمبر 152 اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. دعا ہے کہ مالک کائنات خالق ارض و سما مینو شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلے دنہ ایک کلپ سنیا، ایک بریلوی عالم یاسین قادری اس دا نام ہے، وہ دوسرے بریلوی عالم نال مناظرہ کر رہے سن آپس کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شان زیادہ ہے یا حضرت عثمان عمر ابو بکر دی شان زیادہ ہے. تمام مسلمانہ دا اور صحابہ کرام دا اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک تو بعد سب تو اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پوچھا گیا انہوں کو صحیح البخاری اندر انہوں دے بیٹے نے پوچھے کہ اے میرے ابا جان، نبی علیہ السلام تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. کون کہہ رہے نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. پوچھا ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اہل بیت دا بھی یہی عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام دا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان جو قرآن اور حدیث نو صحیح طور تے مندہ ہی عقیدہ ہے کہ نمبر اللہ نے لاہے نے. پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا عمر فاروق دا ہے، تیسرا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا ہے، اور چوتھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی کسی بھی صحابی دی شان اندر کوئی نازیبہ الفاظ بولنا یا انہاں دی تنقیس کرنا یا انہاں دی غلطیاں کٹ کٹ کے لوگاں دے دلاں اندر نفرت پانا، یہ اللہ دے قرآن دے خلاف، نبی علیہ السلام دی تعلیمات دے خلاف. صحابہ کرام دے بارے ساڈا واضح عقیدہ ہے. تو جو نہ سننا ذرا، اہل بیت کرام ہون، صحابہ کرام ہون، سب قابل احترام اور سب دین دے امام، لیکن معصوم عن الخطا نہیں. غلطی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہاں دیاں غلطیاں نو اچھالنا، نیکیاں 1 کروڑ 1 ارب 1 خرب ہون اور مقابلے کتے 1-2 غلطیاں ہو گئیاں تے اس نو لے آ کے پیش کرنا، یہ انتہائی بددیانتی ہے. یہ بہت زیادہ فتنہ اور فساد ہے. کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. انسان سن جدو اللہ نے معاف کر دیتا ہے تے کسے اور نو انہاں دی اس غلطی دے اتے لوگاں دے اندر نفرت پان دی اجازت جدو اللہ نے فرمایا کہ میں معاف کر دیتا ہے. یہ دا معنی تے ہے کہ تسی اللہ نالوں بھی زیادہ معاذ اللہ فیصلے کرنا لے ہو چنگے، کہ اللہ نے معاذ اللہ غلط فیصلہ کیتا ہے، یہ غلطی معاف نہیں سی ہونی چاہیے. میں ایسے لوگوں کو پیغام دیاں گا اور شاید میں سخت الفاظ بھی بولا کہ اپنی زبانہ بند کرو. تو آڈے بارے تو انہوں خود پتا نہیں کہ تسی جنت جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اپنے بارے کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، اور زبانہ انہاں دے بارے کھول دیو جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اور آپ نے تو تک فرمایا
جن نے مینوں ایمان دی حالت نہ دیکھ کے ایمان تے فوت ہویا انہوں کدی جہنم دی آگ چھوئے گی نہیں، بلکہ جس نے میرے صحابی نو بھی دیکھ لیا تابی بن گیا، اللہ نے اس تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او بعد چان والیو، او تبصرے کرنا والیو، پگاں بن کے تے داڑیاں جناب لے کے تے بہ کے ٹی ویاں دے اوتے بکواس کرنے والو، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی؟ او بعد چان والیو تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو۔ احد پہاڑ دے یعنی ایسی گل ہے جو ممکن نہیں، اینا سونا ہو ہی نہیں سکتا کسی کو۔ فرمایا اینا سونا بھی تواڈے کول ہوئے اور تسی او اللہ دے راستے چ پوری رضامندی نال اللہ دی نہ دیو، خوشنودی نال قبول ہو جائے، اور میرا صحابی جن نے منو دیکھے ہے وہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جاؤ اللہ دے راستے اندر خرچ کرے، پھر بھی تسی میرے صحابی دے اجر تے ثواب نو نہیں پہنچ سکتے۔ اجے بھی کوئی تبصرہ انہاں تے کرے۔ سب تو بڑی گمراہی میں تانوں نشانی دس رہا، جڑا نبی پاک دے صحابہ یا اہل بیت دے اوتے تنقید کرے نا، اللہ دی قسم چوکے کہنا قرآن چکا لو، پکا گمراہ ہوندا ہے، کیونکہ ساڈے کول قرآن بھی آیا ہے تے صحابہ دے ذریعے آیا، دین آیا، نماز روزہ اے جمعہ جو کچھ بیٹھے ہو اے پورا دین تے صحابہ اکرام دے ذریعے پہنچے ہے۔ اگر معاذ اللہ صحابہ نو ہی مجروح کر دیو، انہاں تے یہ غلطیاں شروع کر دیو، اچھالنا شروع کر دیو تے نفرتہ پا دیو، پھر دین سلامت رہ سکدا؟ اصل وہ چاہتے ہی نے کہ اللہ دا دین مٹ جائے، اللہ دے دین نو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ رافضی اور نیم رافضی انہوں نے کام شروع کیتا ہے۔ تو بات کر رہے ہیں اس کلپ دے اندر انہوں نے اپنی بحث کی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے بارے اس نے نازیبہ الفاظ بولے کہ وہ جی فرار ہو گئے سن جنگ احد اندروں، یہ غلطی وہ غلطی۔ میں جنگ احد ہی تذکرہ قرآن پاک جو کرنا چاہنا، اور اللہ رب الجلال نے جس طرح نو بیان فرمایا ذرا اس نو سنو، اور ایسے لوگاں نو انشاءاللہ تعالی کٹہرے اندر بھی لے آندا جائے گا، اور ایسے لوگاں نو اجازت نہیں دیتی جائے گی کہ انہاں مقدس ہستیاں دے بارے تسی ایسی نازیبہ زبان استعمال کرو جس نو اللہ رب الجلال نے جس انداز اندر بیان کیتا۔ آئیے سنیے۔ اور اس تو پہلے میرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ تے او نے کائنات وچ ایک اعزاز پوری دنیا چ ایک اعزاز ایک کوئی بندے نو ملے ہے، اور اے ہے کہ کسے بھی اللہ دے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسے آدمی دے نکاح اندر آئیاں ہون، پوری کائنات آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ایکو شخصیت جدا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور یہ مقام آج تک کسے نو مل سکیا۔ اور آپ نے فرمایا سی اللہ اللہ جنگ تبوک تے اے عثمان ایڑا مال لے کے ہے نا، اینے دینار اے مجاہدین واسطے جہاد واسطے خرچ کر رہے ہیں، اللہ دی قسمیں ما ذرہ عثمان ما بعد الیوم، آج تو بعد عثمان جو بھی کرے تینوں کوئی نقصان نہیں، اللہ نے تیرے نام جنت پکی لا چھڑی ہے۔ یار ایڈیاں وڈیاں خوشخبریاں تو بعد بھی کوئی بندہ چوڑ جہا بندہ جاہل بے حیا قسم دا انہاں دے ایمان تے تبصرہ کرے تے پھر میں او دی عزت کراں، میں او دا احترام کراں اس بے ایمان دا؟ میں تو نہیں کر سکتا احترام جو صحابہ دا احترام نہ کرے، جو اہل بیت کرام دا احترام نہ کرے، جو آپ کے داماد دا احترام نہ کرے، جو جنتی شخصیت دا احترام نہ کرے، جو شہید مدینہ دا احترام نہ کرے، جو شہید منبر دا احترام نہ کرے، اسی او دا احترام کر سکتے؟ وہ ساڈے نزدیک لعنتی ہے، لعنت اللہ علی شر ہی۔ اور میں کوڑو لعنت نہیں پا رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا کسے میرے صحابی دے بارے تنقیس کرے ایویں دی گل کرے نفرت والی، کہہ دیا کرو اللہ تیری شر تے لعنت کرے، تو انہاں ہستیاں دے بارے بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا او تے لعنت پاؤ، اے بندہ لعنت دا مستحق ہے جو انہاں عظیم ہستیاں دے بارے اے جملے بولے۔ یار ویکھو عام کسے عالم دے بارے، حالانکہ ساریاں چیزاں تے عالم دیاں درست نہیں ہوندیاں، کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوندیاں نے، لیکن او دی بھی توہین کرن دی اجازت ہے یار نہیں کر سکتے۔ عام کسی بزرگ دی توہین نہیں کیتی جا سکتی، کیا بزرگ معصوم ہے خطا؟ وہ ساڈا دین تے احترام عزت سے خاندہ ہے، چاہے جائے کہ انہاں
پکے جنتی لوگ جنہ دے تذکرے قرآن وچ جنت دے حدیث پاک وچ جنت دے انہاں دے بارے بات کیتی جائے تو میں یہ کہاں گا کہ آسمان دی طرف منہ کر کے بندہ تھکدا ہے نا تے آسمان نو تے چن نو کوئی فرق نہیں پیندا، او دا اپنا منہ گندا ہوندا ہے۔ اسی طرح کوئی رافضی ہوئے، کوئی نیم رافضی ہوئے، کوئی قادری ہوئے، جس طرح سے یاسین قادری نامی مولوی نے کیتا ہے او دے تے لعنتاں پہ رہیاں نے پوری دنیا چوں کہ تو صحابہ دے بارے جملے بول رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پوری قوم نو صحابہ و اہل بیت کرام دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، میں جو قرآن پاک بیان کرنا چاہ رہے ہیں غور کریں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں نو جنگ بدر دے اندر عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، اور جڑی جنگ بدر ہوئی سی نا وہ ہوئی سی اچانک، کوئی جنگ دا پروگرام مسلمانہ دا نہیں سی تے نہ ہی کفار والے پاسے پہلے پروگرام سی۔ تسی پورا واقعہ میرے کو جمعے سن چکے ہو کہ قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے سن جو بعد مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، اس وقت وہ کفر چی سن تے انہوں پکڑ دیا ادھروں ابو جہل دا قافلہ آ گیا تے جنگ بدر چ ٹکراؤ ہو گیا تے اللہ نے فرمایا کہ ہن تانوں میں لڑانا ہے تے فتح بھی عطا کرنی ہے، تسی بھاویں ہتھیار دوڑے بھی نے پر لڑو۔ اللہ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ ہن 70 مارے گئے، 70 یا اس تو زائد پھڑے گئے انہوں نے بڑے بڑے لوگ، تے ابو سفیان بچ گئے، یہ واپس چلے گئے۔ اگلے سال انہیں کیا بھی اپنا بدلہ لینا ہے، اوتے نے بندیاں نو تیار کیتا جنہ دا کو باپ، کہے دا کو بھائی، کہے دا ماما، کہے دا چاچا، ہر گھرج تے لاش پہنچی سی، ہر گھرج تے وین پے سن مکے جنگ بدر تو بعد۔ انہوں نے کہا جی بالکل بدلہ لینا چاہیے۔ بدلہ لینے واسطے انہوں نے کیا ہن مدینے دے اندر جا کے اوتھے حملہ کریے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اللہ اکبر، آپ نے تو پتہ چلیا نا تو آپ نے صحابہ کو مشورہ لیا کہ آپ باہر جا کے جنگ لڑیے کہ مدینے چ رہ کے جنگ لڑی۔ جیڑے جنگ بدر چ صحابہ نہیں سن جا سکے نا جنگ بدر چ، کیونکہ اچانک ہوئی سی، انہوں نے خواہش سی بھی اسی بھی جائیے شہید ہوئیے اور بہت بڑا رتبہ حاصل کریے۔ انہوں دی زیادہ رائے اے سی کہ باہر میدان چ جا کے لڑنا چاہیے، اور جڑے جنگ بدر چ گئے سن زیادہ انہوں دی رائے سی بھی اگر وہ حملہ کرن تے ایتھوں سانو آسان ہے۔ اے دو رائے، لیکن زیادہ رائے اے ہو گئی کہ باہر جانا چاہیے، تو آپ نے احد دے میدان دا انتخاب کیتا ہے کہ اوتھے انہوں نے روکاں گے، اسے سائڈ تو انہوں نے آنا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں نال لیا جی، اچھا 1000 بندے سن، 300 عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین سی نا وہ موڑ کے واپس لے آیا۔ انہیں کیا سی ایتھے اندر رہ کے لڑنا ہے، تسی ساڈی گل منی نہیں، ساڈی گل چونکہ نہیں منی تو اس واسطے اسی تواڈے نال جانا۔ وہ دے اندر دی خباثت ہے سی، رئیس المنافقین سی، وہ اپنے بندے لے آیا۔ اور جناب 700 چلے گئے اگوں، اللہ اکبر، 1000 دا لشکر بدر اندروں لے کے سی، ہون لے کے 3000 ابو سفیان دی قیادت اندر 3000 بندہ تیار کیتا کہ ایرکا اپا پورا بدلہ لے کے ہونا۔ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا اور جنگ شروع ہوئی، مسلمان بھی پہنچ گئے، ادھروں بھی آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ ہے جڑا تسی اکثر نے ماشاءاللہ ویکھیا ہے، اس دی اتے 50 تیر انداز کھڑے کی تھے کہ 50 بندیاں نے حضرت عبداللہ بن جبیر جیم نال، ایک نے زبیر ایک نے جبیر، یہ سن انہاں دے کمانڈر، اس دستے دے امیر کہ تسی ایس پہاڑی تے کھڑے رہنا، جبل رومات اس نے کیا جانا، ایتھوں پچھوں چکے حملہ ہو سکتا ہے، پچھلی سائڈ دے ہوتے بھی احد پہاڑ ہے، ادھروں اولا جائے تو پچھوں آ کے قریب تو حملہ نہ ہو جائے، تسی دور تک نظر بھی رکھنی ہے، جیڑا آوے انہوں روکنا ہے۔ تے آپ نے جڑیاں ہدایات دیتیاں نے نا وہ بڑیاں سخت ہدایات اس موقع تے آپ نے ارشاد فرمایا اگر اسی جنگ جیت جائیے یا سانو شہید کر دیتا جائے، ساڈیاں اگر جسماں دے ٹکڑے پرندے بھی چوک کے لے جا رہے ہو تے تسی یہ جگہ چھڈنی، یہ اتنی اہم جگہ ہے۔ آپ نے بڑی سخت تاکید فرمائی۔
اللہ پاک نے ہن اعلان فرمایا کہ جنگ شروع ہو گئی. جدو جنگ ہوئی نا شروع چی انج سمجھو کہ چند لمحے اندر ہی اللہ پاک نے کفار نو ذلیل کر دیتا اور انہاں دے کافی لوگ مارے گئے تے باقی جتیاں چھڑ کے بھج پے دوڑ پے. او دا تذکرہ قرآن پاک دی اس آیت نمبر 152 اندر ہے سورۃ آل عمران. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ پاک نے البتہ تحقیق اپنا وعدہ پورا فرما دیتا جدو تسی قتل کر رہے سو انہاں نو بِإِذْنِهِ اللہ پاک دے حکم نال حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ حتیٰ کہ اے مرحلہ آ گیا تواڈے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا تسی پھسل گئے. پھسلے کیویں جدو لوگ کفار مال چھڈ کے دولت چھڈ کے میدان چھڈ کے دوڑ گئے. انہاں دیاں عورتاں جڑیاں نال آئیاں سن لڑن او بھی دوڑ گئیاں. حدیث پاک وچ آندا روایت اندر موجود ہے عورتاں اپنے کپڑے چوک کے دوڑ رہیاں سن جویں بندہ کپڑے تاں چوک کے ٹونک کے دوڑدا نا انج دوڑ رہیاں سن تے بندے بھی دوڑ رہے نے. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا سی اے میرے صحابہ جبر رمات نہیں چھوڑنا لیکن او دے اندروں تقریباً 40 بندے کہنے لگے جنگ جت گئے آپ دا مقصد ایسی جنگ ہوئے گی جت جاواں گے تے اس تو بعد تے مقصد ہی کوئی نہیں. کافر دور دور دوڑ گیا ہے وہ تے سب کو چھوڑ کے دوڑ گیا ہے جویں باقی لوگ مال غنیمت جمع کر رہے نے سانو بھی نال جا کے انہاں دے مال اکٹھا کرانا چاہیے. حضرات توجہ کرنا غور کرنا ادھر خالد بن ولید جو اس وقت کافراں دی طرفوں آئے سن بڑے ہی جنگ جو اور بڑے لڑاکے انہاں نے دیکھے ہیں بندے پہلے 50 سن ہوتے ہن بندے رہ گئے نے صرف ہی 10-12 تے بندے تھلے اتر گئے نے. فوراً ہی کہنے لگا ابو سفیان نو اگر مینوں اجازت دیویں میں جنگ دی بازی پلٹ دینا. ابو سفیان کہنے لگا اور کی چاہیے پچھلے سال بھی بڑی مار کھادی ہے ہن بھی دوڑ دے پیا کوئی کر کم. توجہ کرنا غور کرنا انہیں اپنے نال گھوڑیاں والے بندے لے نے. اللہ اکبر 100 گھوڑ سوار نال لے آئے اسے پہاڑی تے آ کے حملہ کر دیتا ہے. یہ جڑے 10 بندے بچے ہوئے سن حضرت عبداللہ بن جبیر اور انہاں دے نال اور 10 یا 11 بندے حضرات توجہ کرنا غور کرنا ڈٹے رہے انہاں تیر اندازاں دے نال اے تیراں دے نال انہاں نو روک دے رہے لیکن وہ بندے زیادہ یہ تھوڑے ہو گئے انہاں نے جناب انہاں 12 دے 12 یا 10 نو شہید کر دیتا ہے تے نیچے آ کے حملہ کیتا ہے. اور جناب مسلماناں نو پتہ ہی نہیں اے کدھروں حملہ ہو گیا ہے انہاں دے دل اندر تے بات کافر دوڑ گیا. اچانک حملہ ہویا تے ایویں ہی نا جڑا ابو سفیان دا باقی لشکر تھی نا اونے بھی پیچھے مڑ کے بھی ساڈے بندے اندر داخل ہو گئے نے او بھی اگوں اند آ گیا. اے ادھروں پہاڑی تو تھلے نیچے ایسا دو لشکر آ گیا درمیان چ مسلمان آ گئے. اللہ پاک فرماندے نے ایڈی وڈی ازمائش آئی کیوں ہے توجہ کرنا غور کرنا. اللہ فرماندے نے میں تانوں فتح عطا کر دتی سی تسی انہاں نو مار دے پیسو او دوڑ کے چلے گئے سن حتا ایتھوں آ کے کام پھر خراب ہویا حتا اذا فشلتم پھر تسی پھسل گئے وتنازعتم فی الامر تسی کام دے اندر حکم اندر جناب تنازع کھڑا کر دیتا. امیر کہہ رہا سی نہیں جانا تسی آکھیا ہن تے کھلون دا فائدہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ اللہ پاک نے تانوں جو چاہندے سو فتح دین تو بعد نافرمانی کر لئی نبی پاک علیہ السلام دے حکم دی. وَعَصَيْتُم تواڈے کولوں نافرمانی ہو گئی. آپ نے فرمایا سی جب تک میں آرڈر نہ دیاں تھلے نہیں آنا تسی اپنی مرضی نال نیچے آ گئے. قرآن نے لفظ کی بولے وَعَصَيْتُم تواڈے کولوں نافرمانی ہو گئی اس تو بعد کہ تانوں فتح مل چکی سی. اللہ فرماندے نے منکم من یرید الدنیا کچھ نے دنیا چاہی ومنکم من یرید الاخرہ تے کچھ نے آخرت چاہی. جڑے اوتے رہ گئے شہید ہو گئے انہاں کہا نہیں اسی نہیں جانا پاوے جو مرضی ہو جائے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم اللہ فرماندے نے پھر اللہ نے تواڈے تو انہاں نو پھیر چھڈیا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت پھر آ گیا مسلمان سیدھے پدرے ہو کے دوبارہ جناب کفار دے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. اے اوتے
لفظ بولے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالی آزمائے۔ اے دوسرا موقع دوبارہ اللہ نے مسلمانوں کو پھر مضبوطی تے قوت عطا کر چھڈی۔ اللہ فرماندے نے جڑی تواڈے کولوں غلطی ہوئی، جڑا تسی نیچے آ گئے سنت نال، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ پاک نے تواڈیاں نیتاں دی وجہ تو تواڈے اس گناہ نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے سنو بولو، اللہ نے سنو۔ اے ہن لفظ قرآن پاک دے نے اتنا بڑا نقصان ہویا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بڑے بڑے قاری آپ دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت۔ لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ انہاں دے کولوں ایک غلطی ہو گئی، انہاں دی نیت بری نہیں سی، انہاں دی نیت ہی سی کہ اسی حقیقی مومن ہاں مسلمان ہاں، لیکن نافرمانی ہو گئی۔ چونکہ نیت اندر نفاق نہیں سی، نیت خالص سی، لیکن غلطی دا خمیازہ بھی بھگتنا پیا۔ پتہ چلیا جتنے نافرمانی کرو گے دنیا تے اللہ دی طرفوں ازمائش آ سکتی۔ اور قرآن پاک دی میں ایک اور آیت پڑھن لگا دی وضاحت کرے گی وہ آیت۔ اللہ پاک فرماندے نے توجہ کرنا، غور کرنا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے ڈر جانا چاہیے انہاں لوکاں نو جڑے مخالفت کرتے نے نبی پاک علیہ السلام دے حکم دی، جویں ایتھے ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے اللہ یا تے دنیا اندر کوئی ازمائش پا دے گا، جویں انہاں تے ازمائش پا گئی فوراً فتح شکست اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یا پھر میں دردناک عذاب دیاں گا۔ آؤ لوگوں اس واسطے اسی بھی اپنی زندگیاں تے غور کریے، کتے کتے نافرمانیاں کر رہے ہیں، ایویں تے ازمائشاں نہیں آوندیاں، ایویں تے پریشانیاں نہیں آوندیاں۔ ساڈا کاروبار ہے او دے اندر نافرمانی ہے، ساڈی میرے دوستو شادی نکاح ہے او دے اندر نافرمانی ہے، پردے دا معاملہ ہے او دے اندر نافرمانی ہے، پھر آندے اے ازمائش آ گئی، اے پریشانی آ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر واضح اعلان کر چھڑیا ہے اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جتنے بھی مخالفت کرو گے ازمائش آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آئیے تہیا کریے انشاءاللہ تعالی سونے نبی پاک علیہ السلام دے حکم دی مخالفت کرنی۔ اے تے مقصد ہے ساڈے انہاں جمعہ دا، دروس دا، جلسیاں دا، پروگراماں دا میرے بھائیوں کے ساڈی زندگی اندر نبی علیہ السلام دی اطاعت آ جائے، فرما برداری آ جائے۔ اللہ اللہ آؤ لوگو، اللہ پاک فرماندے نے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنہ تے بڑے فضل والا ہے۔ اللہ پاک نے انہوں دے دلوں نو دیکھیا ہے مومن سن، غلطی ہو گئی ہے او دی جناب فوراً انہوں نے سزا بھی مل گئی ہے، شکست ہو گئی ہے فتح تو بعد۔ اللہ پاک فرماندے نے آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ پاک نے اگلا نقشہ کھینچیا ہے کہ ہویا کیویں تہاڈا حالت کی بن گئی؟ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جدو حملہ ہویا خالد بن ولید تے کفار دے لشکر دا دوبارہ، اللہ فرماندے نے تسی دوڑ دے جا رہے سو تے ایک دوجے نال گل بھی نہیں سو کر دے پے تے والرسول یدعوکم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پچھو آوازاں دے رہے سن، فی اخراکم پچھو آوازاں دے رہے سن، فاصابکم غمم بغم، تے تانوں غم تے غم پہنچیا سی، نال والا شہید ہو گیا، ادھر والا شہید ہو گیا ہے، اینیاں جناب اللہ اکبر کبیرہ اللہ شاہ سامنے نے اینے صحابہ اچانک اللہ اکبر فتح تو بعد شہید ہو گئے نے، غمم بغم، غم در غم تانوں آ گئے، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اللہ فرماندے نے میں تانوں اے وی دسنا چاہنا فتح بھی میں دینا وا تے شکست بھی میری طرف ہی ہوندی ہے، اختیار میرے کول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے تسی میرے حکماں دے پابند رہنا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے واللہ خبیر بما تعملون،
اے کائنات دے لوگو اللہ تہاڈی ہر چیز تو باخبر ہے جو تسی عمل کردے ہو. اللہ پاک دا قرآن سننا اللہ فرماندے نے پھر کی ہویا جدو تسی سوچیا کہ تے غلطی ہو گئی اڑے نہیں کہ اسی ٹھیک کیتا ہے او دی غلطی او دی غلطی او دی غلطی او دی وجہ تو نہیں بلکہ انہاں من لیا کہ ساڈی وجہ تو ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے. اللہ فرماندے نے ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتا اللہ پاک نے غم تو بعد پھر تانوں امن عطا کیتا نعاسن یغشا طائفۃ منکم ایک جماعت نو اللہ پاک نے اونگ دے چھڈی اینی اللہ شاہون ایڈا وڈا ہمار کا ہو گیا ہوئے. اللہ فرماندے نے نیند میں دتی ہے اونگ میں دتی ہے کیوں دتی ہے تاکہ تانوں امن تے سکون ہو جائے غم بھول جائے تھکاوٹ لے جائے. وطائفۃ قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ایک قرآن پاک کی لمبی آیت خلاصہ سن لو. اللہ فرماندے نے ایک گروہ نے سمجھیا کہ کی ہو گیا ہے شکست کیوں ہوئی ہے. اللہ اکبر جاہلیت والی گل ذہن اندر آ گئی اللہ پاک دے بارے کہ اسی تے جتنا سی شکست کیوں ہوئی ہے. اللہ فرماندے نے سارے اختیار میرے کول نے میں جدو چاہنا آزما لینا تے میں ویکھنا بھی چاہنا تواڈے چوں پکا کیڑا ہے تے کچا کیڑا ہے. اے ساری آیت کریمہ دا اللہ اکبر مفہوم ہے. اللہ فرماندے نے کچھ نے کیا جے اج نہ ہوندے جویں باقی مڑ گئے اسی بھی مڑ گئے ہوندے تے قتل نہ ہوندے. اللہ فرماندے نے اگر تسی گھراں چ بھی ہوندے تے جن نے قتل ہونا سی انہیں آہی جانا سی میں انہوں لے ہی ہونا سی. اللہ اکبر الا مساجہم تسی اپنے بسترہ تے بھی ہوندے تے بچ سکدے ایک ہو جی گل پہ کر دیو گھر ہوندے تے گھر نہیں موت ہوندی ایتھے تسی ویندے نہیں زلزلے ہوندے نے تے بستیاں دیاں بستیاں فوت ہے شہراں دے شہراں دیاں میتاں او ویندے نہیں اے کوئی لازمی ہے کہ اوتھے جاؤ گے تے تہاڈی موت ہونی ہے. حضرات توجہ کرنا اللہ پاک نے ایمان مضبوط کیتا ہے فرمایا موت میدان جہاد وچ نہیں موت ادو ہی ہونی ہے جدو تہاڈا وقت ہے تے او بستر تے بھی آ جانی ہے کوئی بچ سکدا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے سن پہلو بڑا مسلمان کے خلاف لڑے اللہ نے ایمان دے چھڑیا تے اینیاں جنگاں لڑیاں اینیاں جنگاں کہندے سن میرے پورے جسم دے اوتے ایک ایسا چپا بھی نہیں چار انگلاں بھی نہیں کہ جتھے کسے شے دا زخم نہ ہوئے تلوار نیزہ لیکن میدان اندر اللہ نے شہادت نہیں دیتی. آخری وقت تے کہہ رہے نے خالد بن ولید کنیاں جنگاں لڑیاں کنیاں تلواراں توڑیاں لیکن اج اپنے گھر بستر دے اوتے فوت ہو رہے ہیں. اللہ اللہ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ میرے بھائیو میرے دوستو موت وقت تو پہلو آ سکتی. اللہ اللہ آؤ لوگوں توجہ کرنا غور کرنا. اللہ پاک فرماتے نے اے کائنات دے لوگوں ان لوگوں نے بات کی تھی. اللہ فرماتے نے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. اللہ پاک فرماتے نے ایک تین گروہ میں عورتوں دسن لگا جنگ احد دے اندر نا مسلماناں دی تین جماعتاں بنی ہیں. توجہ کرنا پہلی تے او کہ جڑے بالکل ڈٹ گئے اے سن 7 مہاجرین تے 7 انصار تے نبی کریم علیہ السلام جڑے ایس موقع تے بھی ڈٹ گئے اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی اللہ اللہ وہ تے نبی پاک علیہ السلام دے آسے پاسے اور میں پڑھ رہا سا اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ دے نال نے ابو بکر صدیق عمر فاروق اے صحابہ نال نے آپ دے
تے آپ دا دفاع کر رہے نے تے آپ کہہ رہے نے او سارے تیر لیا کے سعد نو دیو اور نال آپ کہندے نے اے سعد تیر چلا تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہون. صحابہ آندے نے اے نبی پاک علیہ السلام نے واحد صحابی دے بارے فرمایا ساری دنیا کہندی ہے محبوب جی ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون. آپ نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہون. سبحان اللہ. تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں دیکھیا پہلو میں روکدا رہیا کوئی ٹالا ٹولا نال پھر میں ویکھیا گل نہیں بندی نبی پاک وال تیراں دی بچھاڑ آ رہی سی میں پھر اپنا بازو ہی اگے کر دیتا جدھروں تیر آوے میں بازو تے لواں پھر آوے بازو تے لواں پھر میرا ایک شل ہو گیا میں دوسرا شروع کر دیتا ہے. اللہ دی قسم صحابی بیان کر دے نے بعد چ دیکھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے دونے بازو شل ہو چکے سن ہر تیر اپنے بازو تے لے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ول نہیں آن دیتا. ایک موقع ایسا آیا ہے ایک بندہ ہے اس نے جناب اس طرح پتھر پڑھ کے دوروں لگایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لگا ہے اے سامنے والے دانت مبارک شہید ہو گئے آپ گر گئے نے اللہ اکبر بے ہوش ہو گئے نے. تے ادھروں ایک بہت بڑی خبر پھیلا دیتی ہے کفار نے اسی جت گئے ہاں اللہ دے رسول نو اسی شہید کر دیتا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ایک جماعت بالکل ہی جناب انج سمجھو کہ اپنا حوصلہ ہار گئی ہے عقل لگے ہن لڑن دی لوڑ ہی نہیں ساڈے محبوب نہیں رہے ہن کدے نہیں لڑنا ہے. لیکن ایک حضرت انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک دے چچا سن رضی اللہ عنہ کہنے لگے اور نبی دے یارو جے انج ہو بھی گیا نبی پاک شہید بھی ہو گئے تے پھر تسی کیوں نہیں جے ہوندے تانوں بھی جانا دے دینی چاہیے نے حوصلہ دے رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے افاقہ دیتا ہے آپ کھڑے ہوئے نے آپ نے آواز لگائی ہے پتا چلیا کہ وہ جھوٹی خبر تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. آؤ لوگ توجہ کرنا میں دس رہا ایک گروہ تے جڑے پکے رہے دوسرا ایک مومن گروہ سی لیکن وہ تھوڑی جی نرمی دکھا گیا کہ یار لڑائی بڑی سخت ہو گئی ہے اور انہیں میدان چھڑ دیتا. اور تیسرا گروہ کچھ منافقین وچ ہے سن ہجے بھی جڑے گئے اسے واسطے سن کہ اسی ایسی گلاں کریں گے کہ مسلمانوں کمزور کریں گے. تین گروہ اس وقت موجود سن. آؤ لوگوں اللہ پاک نے فرمایا ہے اے کائنات دے لوگوں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. دو گروہ ایسے سن جدو دو گروہ آپس ملے جدو لڑائی ہوئی ایک گروہ تواڈے وچ ایسا سی اس انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا انہاں دے کئی جناب خیالات دی وجہ تو شیطان نے پھسلا دیتا. شیطان نے اے مومن سن لیکن انہاں کو غلطی ہو گئی انہاں کیا ہن کیویں لڑائی ہو سکتی ہے ہن اے ہو گیا یہ ہو گیا اے چیزاں ذہن اندر آئیاں. اللہ پاک نے انہاں دے بارے کی فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ وہ سمجھ آ رہی ہے اللہ فرماندے نے میں انہاں مومناں نو بھی معاف کر دیتا انہاں مومناں نو بھی انہاں دی نیت نسی باڑی اے نیت دے پکے ایمان دے پکے لیکن انسان دے طور تے اچانک حملہ ہویا سنبھل نہیں سکے بات سن کے تے جناب انہوں نے میدان چھوڑیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی انہاں لوگاں اندر شامل سن جڑے میدان چو چلے گئے. لیکن میں دسنا چاہنا اللہ فرماندے نے ایک عثمان غنی نہیں 12 تو علاوہ باقی سارے سن لیکن فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. او ظالمو اے تے بیان کر دیو کہ انہاں میدان چھوڑے ہیں اے بیان کیوں نہیں جے کر دے اللہ نے معاف بھی کر دیتا ہے گل ہی مک گئی میرے اللہ نے معاف کر دیتا ہے. ان اللہ غفور حلیم اللہ بخشن والا بھی ہے تے اللہ بڑے علم والا. اللہ نو پتہ ہے میرے رب تو بہتر کون جاندا ہے انہاں دے دل بڑے اعلی نے. اور میرے عثمان غنی تے اونے رضی اللہ عنہ جدوں غزوہ میرے دوستو حدیبیہ ہویا ہے اپنا معاہدہ ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام نے سفیر بڑھا کے مکے اندر بھیجے آئے اوتے خبر آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا ہے. آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ سفیراں نو شہید کرنا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. اج جواب
حساب لے کے جانا ہے تے اج پورا پورا حساب لے کے جانا ہے. اج انہاں نوں بھی قتل کرنا ہے, مکے تے حملہ کر دینا ہے, میرے نال بیعت کرو. صحابہ بیعت کردے نے پے, نبی پاک علیہ السلام بیعت لے رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں انہاں 1400 صحابہ اکرام جو تقریباً اتنے موجود سن, اللہ انہاں مومناں تے راضی ہو گیا ہے کیونکہ حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لین لیے تیار ہو گئے. اللہ کیوں تے زندہ سن. اللہ پھر آپ نے پتا چلیا خبر جھوٹی سی میرے بھائیو, بیعت ہو چکی. اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اور ایک اور گل سنو, حضرت عثمان غنی دے بارے آپ نے ایتھے فرمایا سی اے میرے صحابہ تسی بیعت کیتی ہے, میرے ہاتھ رکھے ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے دو ہاتھ نے, اے ہاتھ جسم جو میرے عثمان دا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے رضی اللہ تعالی. فرمایا سمجھو میرے عثمان دا ہاتھ, سبحان اللہ. تے اے میرا ہاتھ, فرمایا میرے عثمان والوں بھی بیعت ہو گئی. صدقے جائیے, قربان جائیے. اور لوگوں کنوں نہیں پتا جدو مدینے چ پانی لبدا نہیں سی, آپ فرماتے نے یہودی کولوں کنواں خریدے, میں رب کولوں جنت لے دیاں گا. ساری دنیا کولوں پوچھو کنے خریدے تے کنے وقف کیتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. اور آج تک انہوں دا اکاؤنٹ کھلا ہے انہوں دے نام دا. میں اگے بھی دسیا سی 14 منزلہ مدینہ پاک وچ ہوٹل بن گیا ہے. آج بھی وہ مالک کون ہے کاغذ اندر کہ انہوں دا صدقہ جاری ہے. اے عظیم ہستیاں جنہ دے بارے زبان درازیاں کرتے ہیں لوگ. حضرات آؤ اللہ دا شکر کریا کرو. اللہ نے تو قرآن والا حدیث والا صاف تے ستھرا عقیدہ عطا کیتا ہے. نہ اہل بیت دی نفرت الحمدللہ ساڈے اندر موجود ہے, نہ کسے صحابی دی نفرت ساڈے اندر موجود ہے. سیدنا امیر معاویہ ہون, سیدنا حضرت عمر بن عاص ہون, سیدنا عثمان غنی ہون رضی اللہ عنہم اجمعین, سیدنا علی المرتضی ہون, سیدنا حسن و حسین ہون رضی اللہ عنہم اجمعین. ساڈے سب دی ساڈے سینے اندر محبت موجود ہے, الفت موجود ہے, پیار موجود ہے. اللہ فرماندے نے غلطی ہو گئی, شیطان نے انہاں نو پھسلایا ہے, شیطان نے پھسلایا تے میں معاف کر دیتا ہے. ان اللہ غفور رن حلیم. اور گل مک چلی جے توجہ کرنا غور کرنا. اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو, اے نبی دے یارو, تانوں احد دے اندر بڑا نقصان پہنچے ہے, ظاہراً شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے. تے قرآن پاک دی انہیں آیت لگا پڑھن 140. اللہ فرماندے نے یمسسکن کرہن. اور نبی دیو یارو اگر تانوں زخم پہنچے نے فقد مسل قوم کرہم مثلہ, تے کافر کڑے صحیح سلامت گئے نے, اور لتا لتا تے وہ بھی کئی ہاتھ بڑھا کے گئے نے. تسی کا تو پریشان جے. اللہ فرماندے نے تسی تے میرے رستے چ, او شیطان دے رستے چ. اللہ فرمایا قرآن پاک دی آیت سنت توجہ کرنا غور کرنا. فرمایا اگر تانوں کوئی غم پہنچے ہے, زخم پہنچے نے, تے او کڑے بچ کے گئے نے, تے جنگ بدر یاد کر لو. اللہ فرماندے نے ویکھیا نہیں سی تسی کنے مارے سن دے بڑے بڑے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اللَّهِ. اللہ فرماندے نے اسی اے دن لوکاں دے درمیان پھیر دے رہنے ہاں, کدی شکست کدی فتح. اللہ فرماندے نے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ ایمان والیاں نو ظاہر کر دے وے کہ اے جے مومن پاویں اے نے شہید ہون پاویں اے زخمی ہون, اپنے اللہ دی توحید تے ایمان چھڈ دے. تو میں چیک کرنا ہے میری آزمائشاں آئی تے ہے اے پکے نے. اور اگلی گل فرمایا میرے نبی دے صحابہ آپ ہی دے کہندے سو یا اللہ شہید ہونا ہے, یا اللہ شہید ہونا ہے. تے جے میں انج کر کے سارے کافر مار دیندا تے تانوں شہادتاں کون دیندا. اے قرآن ہے قرآن. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ پاک نے احد دے ذریعے تانوں شہادتاں بھی عطا کیتیاں نے. اے اللہ دیاں حکمتاں نے. اللہ نے تانوں شہادتاں دتیاں, اج شہیداں دے رتبے سنتے ہو تے او پہلے شہید. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالماں نو کبھی پسند نہیں کردے. اور جنگ ختم ہوئی نا, اللہ اکبر کبیرہ, تے ابو سفیان نے کیا نعرہ لاؤ بھائی,
تواڈے چ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا چپ کرو. انہیں کہا ابو بکر ہے. انہیں بھی ترتیب وہی رکھی ہے جی سارے عرب وچ تبدیل تھی. سنیا ذرا وہ کافراں نوں بھی آہی کھڑکدے سن پہلو کہ نبی ہے تواڈے. آپ نے فرمایا چپ. انہیں کہا ابو بکر ہے. آپ نے فرمایا چپ. عمر ہے. ترتیب ویکھو ترتیب ویکھو. آپ نے فرمایا چپ. لیکن حضرت عمر کہہ رہے سن آقا جی مینوں جواب دین دیو، میرے کو رہا نہیں جان دیا. تے انہیں اچانک ایک نعرہ لا دیتا ہے، او لو ہبل، جے تین نہیں رہے تے پھر ہبل جت گیا. آپ نے فرمایا عمر ہن جواب دے. اللہ اعلی و اجل، ساڈا رب اعلی بھی ہے، بزرگی والا بھی ہے، اسی تنے بھی ہیں وہاں، باقی بھی ہیں وہاں، تے ساڈے رب دی مدد بھی ہے. جدوں نے سنیا بھی عمر دی آواز ہے اودی تے ماں مر گئی نا ادوں اس وقت کہ سا کی کیتا. بعد وچ اللہ نے امام دی دولت نصیب فرمائی. یہ بھی اللہ دی ویکھو نا تقدیراں نے کتنی دیر لڑتے رہے. فتح مکہ تے اس ٹائم اللہ پاک نے کفار نو ذلیل کر دیتا ہے. حضرات توجہ کرنا، غور کرنا ذرا. اللہ نے مسلماناں نو اینڈ پھر فتح مسلماناں نو عطا فرمائی. دوڑ کے آئے تے سن کہ مدینے جو خاتمہ ہی کر کے جانا ہے. اگرچہ شہادتاں ہو گئیاں لیکن اپنے مقصد کامیاب نہیں ہو سکے مشرکین. اللہ نے مسلمانوں اللہ اکبر فتح عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں میرے دوستو آئیے میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ مغفور نے. سارے صحابہ اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہے، انہاں دیاں غلطیاں خطاواں میرا رب معاف کر چکے ہے. سورۃ آل عمران اللہ دا قرآن، اللہ فرماتے نے غلطی خطا کمی ہو گئی میں معاف کر دیتی. جڑا اس اللہ دی معافی تو بعد اس غلطی نو سامنے لے آئے اور رب دے قرآن دا منکر ہے. رب دے قرآن دا ہاتھ کھڑا کر کے رب دے قرآن دا جیڑا بندہ صحابہ اکرام دی اس غلطی کمی کوتاہی جس نو قرآن نے خود بیان کیتا ہے، اس تو بعد فرمایا میں کر دیتا معاف. بندہ کہے میں معاف نہیں کرنا، وہ بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہے، اللہ دے قرآن دا منکر ہے. اسی انہاں دی اس کمی کوتاہی نو اونج ذکر کرنے ہاں جویں قرآن نے ذکر کیتا ہے، اور بعد وچ اللہ دی طرفوں معافی دے اعلان نو بھی ذکر کرنے ہاں. تو اپنی قسمت اللہ دی قسمیں نفل پڑھیا کر. تینو اللہ نے نہ ناسبی بنایا ہے نہ رافضی بنایا ہے، تینو اللہ نے صحیح حقیقی مومن بنایا ہے. تیرے دل چ صحابہ دی بھی محبت مکمل ہے، اہل بیت کرام دی محبت بھی مکمل ہے، اہل بیت دا دشمن بھی پکا لعنتی ہے، اور ایک ایک صحابی دا بھی دشمن پکا. اسی تے آنے آؤ اہل بیت کرام دے بارے سانو دسو کدی شان بیان کرنی ہے، اسی کرنے ہیں. صحابہ دی اسی کہنے ہیں تسی کرو، فساد مچاندے ہو، فتنہ مچاندے ہو، تے پھر نال کہندے ہو اسی پڑھے پڑھے لکھے ہیں. میں ایسے علم تے تھوکنا کہ جیڑا صحابہ کرام دے بارے بھی نہ جان سکے، جدے بارے قرآن پڑھیا ہویا ہے، ایسا بندہ کوئی دیندار نہیں، دنیا دا وڈا شیطان ہے اور قرآن دا منکر ہے. صحابہ نال محبت، اہل بیت کرام نال محبت ساڈے امام دا حصہ ہے، اور اسی کسے نو اجازت نہیں دیاں گے کہ کسی اہل بیت دی یا صحابی دی توہین کرے. انشاءاللہ ایسے لوگاں دا تعاقب کیتا جائے گا، علمی بھی اور ہر لحاظ نال ہی. اور کسی نو ایسی گندی زبان کھولن دی اجازت دیتی جا سکتی؟ ہاں اپنی جو مرضی بات کرو، لیکن ان عظیم ہستیاں تے کسی نو اجازت نہیں. اللہ من اور توانو حقیقی مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.